अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, BBN न्यूज़ चैनल में आपका खैर मकदम है। मैं हूं अब्दुल खादर। सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। गणेश शोभा यात्रा शुरू, पुलिस का किया गया वसीतर बंदोबस्त। बालापुर गणेश लड्डू पर लगी 24,60,000 की बोली। मोदी हुकूमत नाअहल निकम्मी, गरीबों से ज्यादा दौलतमंदों को पहुंचा रही है फायदा। KCR की कौमी सियासत में आमद जरूरी, पार्टी अजला कायदीन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बरतानिया की मलिका एलिजाबेथ चल बसी, 10 रोजा सोग का ऐलान, प्रिंस चार्ल्स बना दिए गए बादशाह सोम। मलिका बरतानिया की मौत पर आलमी रहनुमाओं का इजहार अफसोस, वज़ीर आज़म मोदी ने भी जताया गहरा दुख। और अब खबरों की तफसील। आज गणेश निमज्जन का दिन है। हैदराबाद में गणेश निमज्जन के लिए बड़े पैमाने पर इंतजामात किए गए, खासकर पुराने शहर में, चूँकि आज जुमा का दिन भी है। इस मुनासिबत से सिक्योरिटी के भी वसीतर इंतजामात को यकीनी बनाया गया। शहर के मशहूर बालापुर गणेश का लड्डू हर साल की तरह इस साल भी रिकॉर्ड कीमत पर फरोख्त हुआ। बालापुर के TRS कायद वेंकटी लक्ष्मा रेड्डी ने 24,60,000 रुपए की बोली लगाकर लड्डू अपने नाम कर लिया। बालापुर लड्डू के हिराज का आगाज़ साल 1994 में हुआ था। उस वक्त 450 रुपयों में इसकी फाइनल बोली लगी थी और आज ये 24 लाख की कीमत तक पहुंच गया। లక్ష్మారెడ్డి గారు గత 20 సంవత్సరాలుగా లడ్డు వేలం చేసేటువంటి ఉత్సవ సభ్యులు 24,60,000కు ఈ యొక్క బాలాపూర్ బంగారు లడ్డును వారు కైవసం చేసుకున్నారు। 24,60,000 వంగేటి లక్ష్మారెడ్డి గారు ఉత్సవ సమితి సభ్యులు ఈ యొక్క బాలాపూర్ గణేశ నవరాత్రి యొక్క 29వ సారి జరుగుతున్న ఉత్సవాల చాలా సంతోషంగా ఉన్నది। 29 సంవత్సరాల నుంచి వేలంపాటలో పాల్గొంటూ మనం లడ్డు వేలంపాటలు దక్కించుకోలే। ఈసారి అవకాశం వచ్చినందుకు భగవంతుని కృప, ఈ అందరి ఆశీస్సులతో నాకు ఈ లడ్డు దక్కించుకోవడం నా అదృష్టం, సంతోషంగా ఉన్నది। तेलंगाना भवन में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए हुक्मरान जमात TRS पार्टी MLAs और कायदीन ने मरकज़ की मोदी हुकूमत पर खूब तनकीदें की। कायदीन ने कहा कि मरकज़ में एक नाअहल और निकम्मी हुकूमत है जो अवामी मसाइल पर कम और कॉरपोरेट तबके के फ़ायदे के लिए ज़्यादा काम कर रही है। TRS रहनुमाओं ने कहा कि मुल्क एक अच्छे ज़िम्मेदार अवाम के दर्द दुख का एहसास रखने वाले कायद की ज़रूरत महसूस कर रही है। इसी तरह मुल्क में मजहबी मुनाफरत फैलाने को लेकर भी BJP को अपनी तनकीदों का निशाना बनाया। कायदीन ने वज़ीर आला KCR से इस ख्वाहिश का इजहार किया कि वो कौमी सियासत में अमली तौर पर दाखिल हो जाए। భారతదేశంలో మొత్తం ఏమేమి అవుతున్నాయో ఎప్పటికప్పుడు అంతా చూస్తూ ఉన్నాం। కానీ వాళ్ళ దేశ ప్రజలందరూ కూడా తెలంగాణ మోడల్ లాగా భారత్ కూడా మోడల్ కావాలనే ఉద్దేశంతో భారతదేశ ప్రజలు ఎదురు చూస్తూ ఉన్నారు। అమిత్ షా యొక్క ఆగడాలు అణిచివేయాలన్నా, మోడీ యొక్క మెడలు కూడా వంచేయాలన్నా కూడా KCR లాంటి గొప్ప నాయకుడైతేనే ఇవాళ భారతదేశానికి కరెక్ట్ ఒక దిక్సూచిగా మారుతున్న ఒక ఉద్దేశంతో యావత్ భారతదేశంలో ప్రజలందరూ, అంటే ఇటు గిరిజనులు కావచ్చు, ఆదివాసులు కావచ్చు, దళితులు కావచ్చు, రైతులు కావచ్చు, ప్రతి ఒక్కరు ఎదురు చూస్తూ ఉన్నారు। ఇవాళ మొన్ననే 24 రాష్ట్రాల నుంచి రైతు సంఘ నాయకులు అందరూ వచ్చి కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు మరి మిగతా అన్ని చోట్ల కూడా తెలంగాణ సస్యశ్యామలంగా ఉండడంతో చూసిన తర్వాత అయ్యో భారతదేశంలో ఇటువంటి నాయకుడు ఎందుకు లేడు, పాలించే నాయకుడు KCR లాంటి గొప్ప నాయకుడు కావాలని చెప్పేసి మొన్ననే 24 రాష్ట్రాల అందరు రైతు సంఘ నాయకులు అందరూ కూడా కోరుతున్న విషయం మన కళ్ళ ముందే కనబడతా ఉంది। ఇవాళ కేంద్ర ప్రభుత్వము ఒకేసారి అన్ని రాష్ట్రాల మీద ఈడీ దాడులు, IT దాడులు చేసుకుంటూ భయభ్రాంతులు చేసుకుంటూ వాళ్ళు కన్సల్లో పెట్టుకుంటా ఉంది। కానీ BJP ప్రభుత్వాన్ని ఎదిరించే నాయకుడు, కరెక్ట్ సమర్థంగా పాలించే నాయకుడు, ప్రజల్ని పాలించే నాయకుడు, ఉద్యమకారుడు KCR కాబట్టి ఇవాళ యావత్ భారతదేశ ప్రజలందరూ కూడా KCR వైపు చూస్తూ ఉన్నారు। గడిచిన 8 సంవత్సరాలుగా భారతదేశంలో నరేంద్ర మోడీ భారతీయ జనతా పార్టీ నాయకత్వంలో కేంద్రంలో దుర్మార్గపు పరిపాలన నడుస్తున్నది। 8 సంవత్సరాలుగా ఈ దేశంలో ఏ ఒక్క వర్గానికి న్యాయం చేయకుండా అన్ని వర్గాల వారిని నట్టేట ముంచుతూ
ఒక రాక్షస పాలనను ఈ దేశంలో భారతీయ జనతా పార్టీ కేంద్రంలో కొనసాగిస్తూ ఉన్నది. రైతులకు కానీ, దళితులకు కానీ, గిరిజనులకు, ఆదివాసీలకు, మైనారిటీలకు, యువతకు, మహిళలకు, దేశంలో ఏ వర్గానికి కూడా కేంద్రంలోని భారతీయ జనతా పార్టీ ప్రభుత్వం చేసిందేమీ లేదు. చేయకపోగా దేశంలోని సోషల్ ఫ్యాబ్రిక్ని, మన ఫౌండింగ్ ఫాదర్స్ వేసినటువంటి దేశంలోని పటిష్ట ప్రజాస్వామిక పునాదుల్ని, ప్రజాస్వామ్యబద్ధంగా నడవాల్సినటువంటి వ్యవస్థల్ని అన్నిటినీ కూడా ధ్వంసం చేస్తూ దేశాన్ని 100 సంవత్సరాల వెనుకకు తీసుకొని పోతున్నటువంటి ఒక చేతగాని దద్దమ్మల అసమర్థ పరిపాలన భారతీయ జనతా పార్టీ నరేంద్ర మోడీ నేతృత్వంలో భారతదేశంలో కొనసాగుతూ ఉంది. ఇటువంటి తరుణంలో ఈ దేశాన్ని కాపాడడానికి, ఈ దేశ ప్రజానీకాన్ని బతికించుకోవడానికి, ఈ దేశంలోని వ్యవస్థల్ని కాపాడుకోవడానికి ఖచ్చితంగా నడుం కట్టాల్సినటువంటి సమయం, సందర్భం ఆసన్నమైంది అనేటటువంటిది అన్ని వర్గాల నుంచి మేధావులు, కవులు, కళాకారులు, రచయితలు, యువత, మహిళలు, రైతులు, దళిత, గిరిజనులు, వ్యాపారస్తులు అన్ని వర్గాల నుండి ఏకోన్ముఖంగా వినిపిస్తున్నటువంటి మాట. కశ్మీర్ నుంచి కన్యాకుమారి వరకు, ఆసేతు హిమాచలం, ఈ దేశాన్ని బ్రతికించేవారు లేరా, ఈ దేశాన్ని కాపాడేవారు లేరా, ఈ దేశంలో ఇంత దుర్మార్గం జరుగుతుంటే ఈ దేశంలోని ప్రజానికం భవిష్యత్తు కోసం ముందుకు నడిచేవారా లేరా అని చెప్పి ఆశగా చాలా మంది ఎదురు చూస్తున్నటువంటి సందర్భం ఈ 8 సంవత్సరాలు మనం చూస్తూ ఉన్నాం. आज जो केसीआर साहब की ज़रूरत देश के पॉलिटिक्स में क्यों ज़रूरत है, उसकी अहमियत क्या है बोल के मैं बताना चाह रहा हूँ. आज जो 14 साल स्ट्रगल करके जो तेलंगाना हासिल किए, वैसे ही आज देश पूरा 28 रियासतों में जो मोदी जी की सरकार है वो गुजरात मॉडल बता के आज देश को चला रहे हैं. मैं इस सिलसिले में ये बताना चाह रहा हूँ कि उनका मॉडल कुछ नहीं है, अदानी और अंबानी का मॉडल है. मगर हमारे रियासत के चीफ मिनिस्टर साहब और हमारे पार्टी के सदर साहब, उनका जो मॉडल है वो है जय जवान जय किसान. क्योंकि आज हम देख रहे हैं कोई से भी स्टेट में, या पंजाब ले लो, आप बिहार ले लो, जहाँ भी किसान मर चुके हैं, जवान मर चुके हैं, वो अपनी रियासत से, तेलंगाना के रियासत से जाकर उन लोगों को हिम्मत और अफजाई कर रहे हैं. जिला कलेक्टर आदिलाबाद सीता पटनायक ने कहा कि कौमी पंचायत अवार्ड के हुसूल के लिए सरकारी महकमों के साथ तालमेल के साथ कोशिशें की जा रही है. जुमेरात को ZP कॉन्फ्रेंस हॉल में नेशनल पंचायत अवार्ड 2023 पर मुख्तलिफ महकमों के अफसरान और अमले के लिए एक बेदारी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया. सबसे पहले देहाती तरक्की, सेहत, ख़वातीन की बहबूद, पानी की फ्राहमी वगैरह के मुतालिक महकमों के अफसरान ने प्रोजेक्टर के ज़रिए सवालनामे से मुतालिक तफसीलात जमा करने के तरीक़ेकार की वजाहत की. नोडल अफसर ने पक्षापति नेशनल अवार्ड से मुतालिक तफसीलात की वजाहत की. एडिशनल कलेक्टर रिजवान बादशाह शेख समेत दीगर ने शिरकत की. इस मौके पर कलेक्टर ने ज़िला की 468 ग्राम पंचायतों में जारी प्रोग्रामों से मुतालिक पेशरफ्त रिपोर्ट्स को 9 पहलुओं में अपलोड करने की दरख्वास्त की. नेक्स्ट फरवरी 2023 वరకు there is a schedule for national level panchayat awards. So February 2023 వరకు district level final recommendations for each of the 9 categories finalize అయిపోతాయి. And before February 2023 finalization at district level, mandal level lo by October 31st each and every mandal lo unna last 3 recommendations kuda finalize అయిపోవాలి. So malli చెప్తున్నాము as per timelines, district level lo by February 2023 district level recommendations for all the 9 categories will be finalized. Point number 1. Point number 2, October 31st 2022 వరకు mandal level top 3 recommendations for the 9 categories kuda finalize అయిపోతాయి. So between November and February we will do district level scrutiny of the mandal level recommendations. Anduke so many department officers, mandal level officers andarki ikkada పిలిపించి ట్రైనింగ్ ఇస్తున్నాము.
مرکز پیشہ ورانہ فروغ برائے اساتذہ اردو ذریعے تعلیم مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی اور تلنگانہ مائنورٹی ریزیڈینشل اسکولز کے اشتراک سے 23 اگست تا 9 سپٹمبر 2022 یعنی آج اردو اساتذہ کے لیے تربیتی پروگرام کا انعقاد رہا۔ اس پروگرام کے تحت ٹمرس کے 600 سے زائد ٹی جی ٹی، پی جی ٹی اور جونیئر لیکچررز کو خصوصی تربیت دی گئی، جس کے بعد تمام اساتذہ کو سرٹیفکیٹ بھی دیے جائیں گے۔ اس پروگرام میں مختلف ماہرین اردو کی تدریس کو مؤثر اور نتیجے خیر بنانے اور طلباء کی صلاحیتوں کے فروغ کے حوالے سے ٹمرس کے اردو اساتذہ کو ٹرینڈ کیا گیا۔ آپ آج کیا پڑھ کے آئے ہو؟ آج ہم سبق محسن انسانیت پڑھ کے آئے ہیں، جو ہمارے نبی کی تعریف میں لکھا ہوا ہے، جو انسانیت کے لیے محسن بن کے آئے ہیں۔ آپ نے انسانیت کے بارے میں کیا سمجھا؟ انسان کس کو کہتے ہیں؟ کیا ہمارے اندر انسانیت ہونی چاہیے؟ پڑھائی کے ساتھ ساتھ تربیت بھی اچھی ہے، کیونکہ ببلو کی ماں سمجھدار اور باوقار تعلیم یافتہ عورت ہے۔ اس سے ہم لوگ ان کو شاید بدلتی وقت ہے، بدل بھی رہی ہے، نو پرابلم، بٹ کیا یہ بدلاؤ ہم چاہتے کہ نہیں چاہتے؟ اٹس اے گروپ آف انڈیویجولس، یس، ہم سب ملتے ہیں تو سوسائٹی ہے۔ کرناٹک کے تعلیمی اداروں میں مسلم طالبات کے حجاب پہننے پر کرناٹک ہائی کورٹ کے ذریعے لگائی گئی پابندی کی خلاف داخل عرضی پر سپریم کورٹ میں جمعرات کو دوسرے دن بھی زوردار بحث چلی۔ جسٹس ہیمنت گپتا اور جسٹس سدھانشو دھولیا کی بینچ نے دونوں فریقوں کی دلیلیں سنی۔ سپریم کورٹ میں دوسرے دن بھی جرح کی شروعات سینئر ایڈوکیٹ دیودت کامت نے کی اور سب سے پہلے انہوں نے عدالت کو ان سوالوں کا جواب دیا جو چہارشنبے کو ان سے پوچھے گئے تھے۔ کامت نے کہا کہ پابندیاں نظامی قانون، اخلاقیات اور صحت اسباب کی بنیاد پر عائد کی جاتی ہے، لیکن اسکولوں میں حجاب پہننے پر پابندی بالکل ناپسندگی کی بنا پر لگائی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ حجاب پہننا یا نہیں پہننا مذہبی عقیدے کا معاملہ ہے۔ لازمی مذہبی اصولوں کا سوال تب اٹھاتے ہیں جب ریاست اسے لے کر کوئی قانون بناتی ہے۔ کامت کے مطابق تمام مذہبی اصول لازمی نہیں ہو سکتے، لیکن اس کا یہ مطلب قطعی نہیں ہے کہ حکومت اس پر اپنی مرضی کے مطابق پابندی لگا دے۔ یہ تب تک نہیں کیا جا سکتا جب تک یہ نظام قانون یا کسی کی صحت کو متاثر نہ کر رہا ہو۔ ملکہ الزبیتھ دوم اب نہیں رہی۔ بکنگم پیلس کے مطابق ملکہ اسکاٹ لینڈ میں اپنی دیہاتی رہائش گاہ بالمورل پیلس میں گزشتہ چند دنوں سے مقیم تھی۔ وہ 70 برس سے بھی زیادہ عرصے تک برطانیہ کی حکمران رہی۔ بکنگم پیلس کی جانب سے جمعرات کی صبح ہی ملکہ الزبیتھ کی طبیعت ناساز ہونے کی اطلاع دی گئی تھی اور بتایا گیا تھا کہ ان کو ڈاکٹروں کی نگرانی میں رکھا جا رہا تھا۔ جمعرات کی شام جاری کردہ بیان میں بتایا گیا، ملکہ الزبیتھ مقامی وقت کے مطابق شام 6:30 بجے انتہائی سکون کی حالت میں سکون نیند سو گئی۔ اس خبر کے ساتھ ہی برطانیہ کا یونین جیک کہلانے والا قومی پرچم ہر جگہ سرنگو کر دیا گیا۔ ساتھ ہی ملکہ کی موت پر 10 روزہ قومی سوگ کا اعلان بھی کر دیا گیا۔ ملکہ برطانیہ کے انتقال کے بعد ان کے سب سے بڑے بیٹے شہزادہ چارلس کو باقاعدہ طور پر کنگ چارلس بنا دیا گیا۔ ملکہ برطانیہ کو 10 روز بعد دفن کیا جائے گا۔ برطانیہ کی ملکہ الزبیتھ کی موت پر عالمی رہنماؤں نے تعزیت کا اظہار کیا۔ برطانوی وزیر اعظم لیز ٹرس، کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو، ہندوستان کے وزیر اعظم اور دیگر رہنماؤں نے گہرے دکھ کا اظہار کیا۔ برطانیہ کے سابق وزیر اعظم بورس جانسن نے کہا ہے کہ یہ ہمارے ملک کا اداس ترین دن ہے۔ ملکہ کے جانے سے ہر فرد کا دل غمزدہ ہے۔ طویل حکمرانی کرنے والی الزبیتھ دی گریٹ کے لیے ہم سب غمزدہ ہے۔ امریکی صدر بائیڈن نے ملکہ الزبیتھ دوم کے انتقال پر اظہار افسوس کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ ایک احساس اور بے مثال باوقار شخصیت کی مالک تھی۔
کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کا کہنا ہے کہ ملکہ الزبیتھ دنیا میں میری پسندیدہ شخصیات میں سے ایک تھی۔ میں ملکہ الزبیتھ کی کمی بہت محسوس کروں گا۔ اردن کے بادشاہ شاہ عبداللہ دوم نے بھی ملکہ کی وفات پر افسوس کا اظہار کیا ہے۔ Queen Elizabeth II was the rock on which modern Britain was built. Our country has grown and flourished under her reign. Britain is the great country it is today because of her. She ascended the throne just after the Second World War. She championed the development of the Commonwealth from a small group of 7 countries to a family of 56 nations, spanning every continent of the world. She was our queen for almost half of Canada's existence. And she had an obvious, deep, and abiding love and affection for Canadians. For more than 70 years, Queen Elizabeth has been the great constant in our national life. She has inspired us, on occasion comforted us, and always personified values we hold dear. The last days of the Queen's life captures who she was in so many ways, working till the very end on behalf of the people she loved. And that is why I'm sure that we will receive the news of her passing with both emotions of deep sadness, but also gratitude for a life that was utterly and completely devoted to the service of others. اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل اینٹونیو گٹریس 2 روزہ دورے پر پاکستان پہنچ گئے ہیں۔ وہ سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا دورہ کریں گے۔ پاکستان کی وزیر مملکت برائے خارجہ امور حنا ربانی نے سیکریٹری جنرل اقوام متحدہ کا ایئرپورٹ پر استقبال کیا۔ گٹریس پاکستان کے سیلاب متاثرہ علاقوں کا تفصیلی دورہ کرتے ہوئے صورتحال کا جائزہ لیں گے۔ اینٹونیو گٹریس نے سوشل میڈیا پر عالمی برادری سے بڑے پیمانے پر سیلاب متاثرین کے لیے امداد کی اپیل کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان موسمیاتی تبدیلیوں کی تباہ کاریوں سے نمٹ رہا ہے۔ پاکستان آنے سے قبل نیو یارک میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا تھا کہ عالمی برادری کو مشکل میں گھیرے افراد سے اظہار یکجہتی کرنا ہوگا۔ اینٹونیو گٹریس وزیر اعظم شہباز شریف، وزیر خارجہ بلاول بھٹو اور اتحادی حکومت کے دیگر رہنماؤں سے بھی ملاقات کریں گے۔ نیٹو کی سینکڑوں کلاسیفائڈ فائلیں ہیکرز نے آن لائن لیک کر دی ہے۔ ہیکرز نے یہ کام پرتگالی مسلح افواج کے قومی ہیڈ کوارٹر تک رسائی حاصل کرنے کے بعد کیا۔ پرتگال کے ایک اخبار کے مطابق امریکی انٹیلیجنس کے عہدیداروں نے پرتگال کو غیر معمولی سائبر حملے کے بارے میں آگاہ کیا، جس میں کہا گیا کہ نیٹو کی حساس معلومات پر مشتمل کلاسیفائڈ فائلیں انٹرنیٹ کے نیچے ڈارک ویب پر فروخت کے لیے پیش کی گئی تھی۔ لزبن میں امریکی سفارت خانے نے مبینہ طور پر پرتگالی وزیر اعظم کو اگست میں ہی بڑے پیمانے پر لیک ہونے کے بارے میں بتایا تھا۔ روزنامے نے کہا کہ امریکی وزیر قیادت فوجی اتحاد پرتگال سے وضاحت اور ضمانت کا مطالبہ کرے گا۔ اسرائیلی اپوزیشن رہنما سابق وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو نے امریکی سینیٹرز کے ایک وفد کے ساتھ اپنی ملاقات کے دوران کمرے میں خفیہ کیمرے لگا دیے تھے اور اس بات سے امریکی وفد لاعلم تھا۔ اسرائیلی ویب سائٹ والا نیوز کی رپورٹ کے مطابق امریکی وفد کے ایک رکن نے میٹنگ روم میں ایک ویڈیو کیمرہ دیکھا جسے نیتن یاہو کے مشیروں میں سے ایک نے آن کر رکھا تھا جب نیتن یاہو ہاتھ میں مائکرو فون پکڑے ہوئے تھے۔ نیوز سائٹ نے مزید کہا کہ اسرائیل میں امریکی سفیر نے نیتن یاہو سے پوچھا کہ وہ مائکرو فون کیوں پکڑے ہوئے ہے، لیکن نیتن یاہو نے یہ کہہ کر سوال ٹالنے کی کوشش کی کہ یہ کچھ نہیں ہے، لیکن سفیر اور سینیٹرز قائل نہیں ہوئے اور انہوں نے میٹنگ شروع ہونے سے پہلے ریکارڈنگ کے آلات ہٹانے کو کہا۔ والا نے ذرائع کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ نیتن یاہو اس ملاقات کو ریکارڈ کرنا چاہتے تھے تاکہ آنے والے انتخابات کے لیے اپنی مہم میں فوٹیج کو استعمال کیا جا سکے۔
امریکی محکمہ خارجہ نے پاکستان کو F-16 جنگی طیاروں کے آلات اور مرمت کے لیے سامان فروخت کرنے کی حتمی منظوری دے دی ہے۔ کانگریس کو اس ممکنہ فروخت کے بارے میں مطلع کر دیا گیا۔ امریکی محکمہ خارجہ نے پاکستان کو F-16 طیاروں کی مرمت کے لیے سامان اور آلات فروخت کرنے کے لیے $45 کروڑ معاہدے کی منظوری دے دی۔ اعلامیہ کے مطابق امریکہ کی ڈیفنس سیکیورٹی کوآپریشن ایجنسی نے اس حوالے سے مطلوبہ سرٹیفکیشن فراہم کر دی ہے، جس کے بعد کانگریس کو اس ممکنہ فروخت کے بارے میں مطلع کر دیا گیا ہے۔ امریکی ادارے US ڈیفنس سیکیورٹی کوآپریشن ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق پاکستان نے F-16 طیاروں کی سسٹمیٹ اور سپورٹ پروگرام کے لیے امریکی حکومت سے آلات اور سامان کی فراہمی کا کہا تھا۔ امریکی F-16 طیارے پاکستان کی فضائی جنگی صلاحیت کا حصہ ہے۔ اور اب آخر میں ہیڈ لائنز پر ایک اور نظر۔ گنیش شوبھا یاترا شروع، پولیس کا کیا گیا وسیع تر بندوبست، بالاپور گنیش لڈو پر لگی 24,60,000 کی بولی۔ مودی حکومت نااہل نکمی، غریبوں سے زیادہ دولت مندوں کو پہنچا رہی ہے فائدہ، KCR کی قومی سیاست میں آمد ضروری، پارٹی اضلاع قائدین کی پریس کانفرنس۔ برطانیہ کی ملکہ الزبیتھ چل بسی، 10 روزہ سوگ کا اعلان، پرنس چارلز بنا دیے گئے بادشاہ سوم۔ ملکہ برطانیہ کی موت پر عالمی رہنماؤں کا اظہار افسوس، وزیر اعظم مودی نے بھی جتایا گہرا دکھ۔ آفٹرنون نیوز میں یہ تھی اب تک کی اہم اپڈیٹس۔ مزید اپڈیٹس کے لیے بنے رہیے ہمارے ساتھ اور دیکھتے رہیے BBN چینل۔ BBN چینل کے ویورز کے لیے ایک اہم اطلاع، اب BBN چینل کا ٹیلی کاسٹ بھارت بھر میں ہو رہا ہے۔ ہمارے ویورز بھارت میں کہیں بھی ٹی وی پر اب BBN چینل دیکھ سکتے ہیں۔ اسکرین پر BBN چینل کی ٹیلی کاسٹ ڈیٹیلز دستیاب ہیں۔ اس کے علاوہ بھارت بھر میں کسی بھی ایریا میں اگر آپ BBN چینل دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے کیبل آپریٹر کو اس کے لیے کہہ سکتے ہیں۔ آپ کی ڈیمانڈ پر وہ ضرور BBN چینل ٹیلی کاسٹ کریں گے، کیونکہ BBN ایک فری ٹو ایئر چینل ہے۔ اس کے لیے آپ کو صرف ہمارے دیے گئے نمبر پر کیبل آپریٹر سے کال یا واٹس ایپ پر میسج کروانا ہے۔ ہم آپ کے کیبل آپریٹر تک BBN چینل پہنچا دیں گے، جس سے وہ آپ کے ایریا میں ٹیلی کاسٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے چینل کی ہماری پوری ٹیم لگاتار کام کر رہی ہے تاکہ آپ تک BBN چینل کو پہنچایا جائے۔ اس کے علاوہ BBN چینل کو بھارت بھر میں رپورٹرز کی ضرورت ہے۔ اگر آپ صحافی ہیں اور BBN چینل سے جڑنا چاہتے ہیں تو آپ بھی دیے گئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔